بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم آمنت بالله ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو شیطان کا کہا نہ مانو انہ لکم عدو مبین کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے کہ اس کا ایکو کم کر دو، آواز تھوڑی صاف کر دیجیے۔ معزز سامعین اہل سنت، اس آیت پاک میں اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا کہ نام کے مسلمان نہیں، اسلام جیسا چاہتا ہے ویسے مسلمان بنو۔ کیا بات ہے حضرات، جب ہم اپنی سماج کا، اپنی قوم کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم میں 80 سے 90% لوگ وہ ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ حضرات گرامی، جس نکاح کو اسلام نے نہایت آسان بنایا تھا، ہم نے بری رسموں کو شامل کر کے اس نکاح کو اپنی سماج کے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ بنا دیا ہے۔ محترم حاضرین، جس قوم کو ذرا خاموشی اختیار فرمائیں، جب سے دلی آیا ہوں خاموشی دیکھنے نہیں ملی ہے، تھوڑی دیر میں مہربانی ہو جائے تو اللہ۔ کیا بات ہے۔ جس قوم کو تعلیم کے معاملے میں دنیا کی امامت کرنی چاہیے، آج وہی قوم تعلیم کے معاملے میں سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، ہم نام کے مسلمان تو ہیں لیکن اسلام جیسا چاہتا ہے ویسے مسلمان نہیں ہیں۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر مومن کامل نہیں، اکثر کی یہی حالت ہے۔ حضرات، آیت پر غور کریں، اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، اور اس کے بعد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ پہلے ہمیں ایمان والا بھی فرما رہا ہے اور پھر یہ بھی فرما رہا ہے پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ ایمان والا اس کو کہتے ہی ہیں کہ جس نے زبان اور دل سے اللہ کی توحید کی گواہی دی ہو، اللہ کو ایک مانا ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی عبادت ایسی کرتے ہیں کہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری توحید کو ماننے کی بہتر دلیل ہے۔ حضرات، رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور آخری رسول ماننا زبان سے بھی اور دل سے بھی، تو جو توحید اور رسالت کا زبان اور دل سے اقرار کرے وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اللہ پہلے ایمان والا بھی فرما رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ کیوں فرما رہا ہے کہ پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جبکہ ہم تو پہلے ہی سے اسلام میں داخل تھے، مگر پوری طرح سے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں، میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، میں نے اس کو نکالا، اگر میں اس انگوٹھی کو ایک گلاس میں داخل کر دوں تو آسانی کے ساتھ یہ اس میں داخل ہو جائے گی، لیکن یہ انٹری اتنی اسی ہوگی، یہ دخول اتنا آسان ہوگا کہ میں جب چاہوں ہاتھ ڈالوں، انگوٹھی نکال کر کے باہر کر دوں، حالانکہ انگوٹھی گلاس میں داخل ہو گئی۔ اب
یہ میرے سامنے پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھیں، اگر اس میں آپ کلر ڈال دیں، رنگ ملا دیں، پھر اس پانی کو رنگ سے جدا کرنے کی کوشش کریں، تو واللہ ثم واللہ نہ رنگ پانی سے جدا ہو، نہ پانی رنگ سے جدا ہو۔ بس یہی میرا اللہ آپ سے چاہتا ہے، اے ایمان والو، اسلامی رنگ میں ایسے رنگ جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے اسلامی رنگ نہ اتار سکے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تو آؤ دنیا کے سارے رنگوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، شریعت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ حضرات، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ایسے مسلمان بنو، ایسے مسلمان بنو کہ رنگ اسلامی کے علاوہ کوئی رنگ دوسرا آپ پر غالب نہ آئے۔ حضرات، اب میں بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں نے الحمدللہ آج دہلی کی سرزمین پر بولنے کا شرف نصیب ہوا، اور کل کی تاریخ میں انشاءاللہ مجھے ممبئی میں بھی بولنا ہے، لیکن ہمیشہ دہلی اور ممبئی میں نہیں رہتے، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی جاتے ہیں، کبھی کبھی قصبوں میں بھی جاتے ہیں، کبھی مختلف شہروں میں بھی جاتے ہیں۔ میں نے اپنی قوم کا ذرا قریب سے جائزہ لینے کی کوشش کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا۔ حضرات، میں صرف دہلی والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر جگہ کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب ہمارا بچہ 10-12 سال کا ہوتا ہے تو ہم اور آپ اس کے ہاتھ میں